تو وہاں میرا ایک دوست تھا، اس کا نام تھا وسیم، جس کو گڈو کہتے تھے. تو گڈو نے ایک دن مجھے کہا کہ یار نوشاد، میں تجھے ایک ایسی جگہ لے کے چلتا ہوں کہ تو نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی، پہلے نہیں دیکھی ہوگی، اور وہاں تجھے وہاں چلے گا نا، وہاں کا جو منظر دیکھے گا، وہاں کے ماحول دیکھے گا، تو تجھے اپنی کہانیاں کا آئیڈیا کوئی نہ کوئی ملے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بچوں کے ادب کے اندر بہت رائٹرز ایسے ہیں کہ جو برسوں سے لکھ رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ موجودہ دور کے اندر اب اس طرح سے رائٹر آ نہیں پا رہے، لیکن پھر بھی بہت سے نئے رائٹرز ہیں، وہ اچھا بھی لکھ رہے ہیں، اور اپنے ناولز بھی لکھ رہے ہیں، کہانیاں بھی لکھ رہے ہوتے ہیں، بہت سے رسائل میں نظر آ رہے ہوتے ہیں. اچھا، بہت سے جن میں بات کر رہا تھا ان رائٹرز کی کہ جو بہت عرصے سے لکھ رہے ہیں، تو ان میں سے دیکھیں پہچان میں نے یہ نوٹ کی ہے کہ وہی لوگ زیادہ بنا پاتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی تحریر یا ایسی سیریز یا ایسا ناول لکھیں کہ جو ان کی پہچان بن جائے. اچھا، یہ میں نے بچوں کے ادب سے پہلے یہ میں نے ڈائجسٹ جب میں نے بہت پڑھے، تو ڈائجسٹوں کے اندر میں نے یہ چیزیں دیکھی کہ جیسے ایم اے راحت ہیں، انہوں نے اتنا کچھ لکھا. ایم اے راحت کی ہر چیز سبھی کو یاد نہیں ہے، اور نہ ہر کوئی ہر چیز کا ذکر کرتا ہے. جو ذکر کرتا ہے تو صدیوں کا بیٹا کی ذکر کرتا ہے. یا ان کے ایک ناول ہے تالوت، یہ خاص طور پہ ایم اے راحت کی پہچان بنے، اور خاص طور پہ صدیوں کا بیٹا. جیسے دیوتا، محی الدین نواب صاحب کی پہچان ہے. اگرچہ محی الدین نواب صاحب نے بہت کچھ لکھا ہے دیوتا کے علاوہ بھی، لیکن وہ چونکہ دنیا کا سب سے بڑا ناول بن چکا، تو ان کی وہ پہچان بھی بنا. بہت سے اور بھی ہمیں رائٹرز ملتے ہیں، جیسے اشتیاق احمد کا جو پہچان بنی وہ انسپکٹر جمشید بنی. اگر کہیں انسپکٹر جمشید کا نام لیا جاتا تو آٹومیٹکلی دماغ کے اندر اشتیاق احمد کا ہی نام آتا ہے. کاشف زبیر، انہوں نے بہت کچھ آل راؤنڈر کی حیثیت سے لکھا. کئی قسط وار ناول بھی لکھے. سوداگر لکھا تھا نیا فوق کے اندر، اور جاسوسی ڈائجسٹ کے اندر سراب وغیرہ یہ چیزیں لکھی، مگر وہ سرگزشت میں لکھا تھا سراب. لیکن پہچان ان کی جو بنی وہ ان کی مزاحیہ سیریز، جلیل سیریز ان کی پہچان بنی تھی، اور وہ بہت پسند کی جاتی تھی. آج تک اس کی کہیں نہ کہیں فیس بک وغیرہ پہ یا گروپس وغیرہ جو بنے ہیں ان کے اندر گونج ہے اس کی جلیل سیریز کی. احمد اقبال صاحب نے کالے خاں بھورے ماموں کے نام سے کچھ کہانیاں لکھی، اگرچہ انہوں نے بہت زیادہ نہیں لکھی، لیکن جو لکھی وہ ان کی وہ بھی پہچان بنی. ان کی ایک قسط وار ناول شکاری، وہ ان کی پہچان بنا. تو یہ بات ہو رہی ہے کہ کوئی تمام رائٹر، چاہے وہ بڑے ڈائجسٹوں کے ہوں یا بچوں کے ادب کے، کوئی نہ کوئی تحریر ایسی قلم سے نکل جاتی ہے جو ان کی پہچان بن جاتی ہے. اب وہ کون سی تحریر ہوگی، کیا ہوگا، کوئی ناول ہوگا یا کوئی سیریز ہوگی. میں نے ویسے جو دیکھا ہے کہ بڑے ڈائجسٹوں کے جو لکھاری ہیں ان کی تو ناولز پہچان زیادہ بنے، لیکن کاشف زبیر کی جلیل سیریز بنی، احمد اقبال کی شکاری بنی خاص طور پہ، عقل علیم صاحب کی موت کے سوداگر جو ان کی پہچان بنا. تو مزاحیہ کردار بچوں کے ادب میں بھی کافی لکھے گئے. شروع ہم کرتے ہیں چچا چھکن سے، جو کہ امتیاز علی تاج کا ناول کی کہانیاں تھی، چھوٹی چھوٹی انہوں نے لکھی تھی، اور وہ اتنی چھوٹی ہوتی تھی کہ ایک ہی واقعے کو ایک کہانی کی صورت دے دی جاتی تھی. کوئی چند صفحات ہوتے تھے، وہ ایک کتابی شکل کے اندر بھی آپ نے بھی پڑھی ہوگی، میں نے بھی پڑھی ہے. وہ کوئی چھوٹا سا واقعہ ہوتا تھا کہ دھوبن کو کپڑے دیے، چچا چھکن نے تصویر ٹانگی، چچا چھکن بازار گئے، اور اس قسم کی انہوں نے کہانیاں لکھی. تو ایک واقعہ ہوتا تھا اور وہ کہانی بنا لیتے. اس کے بعد آنے والے جو جتنے بھی سیریز لکھی گئی، اکثریت کی بات کر رہا ہوں میں بچوں کے ادب میں، وہ سب نے چاچا چھکن کی جو سیریز ہے اسی کو فالو کیا، انہی کی کہانیوں کو فالو کیا. ایک قصہ ہوتا تھا اور اس پہ کہانی بن جاتی تھی، مختصر کہانی. بچوں کے ادب کے اندر مزاحیہ کہانیاں لمبی نہیں لکھی گئیں. یہ چیز میں دیکھ رہا تھا، اور میں نے جب دیکھا، جب میں نٹ کھٹ میں لکھتا تھا، میں اس وقت حیدرآباد میں ہوتا تھا، دیگر کہانی رسائل میں بھی لکھ رہا تھا، لیکن نٹ کھٹ کے اندر جب میں نے میرا ناول چل رہا تھا قسط وار اکیلا، 20 قسطیں ختم ہوئیں، تو وسیم بھائی نے مجھے کہا، جو نٹ کھٹ کے ایڈیٹر تھے، کہ اب کیا لکھو گے. تو میں نے کہا یار کوئی کہانی لکھ دیتا ہوں. ایک میں نے معاشرتی کہانی لکھ دی، اس کا نام تھا تماشا. اگلے ماہ پھر میں نے دوسری کہانی لکھ دی، اس کا نام تھا یقین. پھر آپ بیتی لکھ دی. اب وسیم میں نے کہا اب کیا لکھنا ہے، اب کیا لکھو گے اگلی. تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا لکھوں. تو انہی دنوں اتفاق کی بات ہے کہ وہاں حیدرآباد میں رہتا تھا 11 نمبر، لطیف آباد نمبر 11 میں.
تو وہاں میرا ایک دوست تھا، اس کا نام تھا وسیم، جس کو گڈو کہتے تھے. تو گڈو نے ایک دن مجھے کہا کہ یار نوشاد میں تجھے ایک ایسی جگہ لے کے چلتا ہوں کہ تو نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی، پہلے نہیں دیکھی ہوگی، اور وہاں تجھے وہاں چلے گا نا، وہاں کا جو منظر دیکھے گا، وہاں کے ماحول دیکھے گا، تو تجھے اپنی کہانیاں کا آئیڈیا کوئی نہ کوئی ملے گا. کہ وہ اس جگہ سے اتنا دور نہیں تھا، میں کبھی زندگی میں اتفاق کی باتیں وہاں جانا نہیں ہوا تھا اس جگہ پہ. وہ تھا لطیف آباد نمبر 11 سے آگے تھوڑا سا ایک پہاڑی پڑتی ہے، پہاڑی کے بعد وہ پہاڑی پہ ہی وہ علاقہ ہے، اور کافی کچی آبادی ہے. اس کے آبادی کا نام ہے امانی شاہ کالونی. اب تو خیر مجھے گئے ہوئے بھی ایک ہی دفعہ گیا تھا زندگی میں، اس کے بعد دوبارہ نہیں جانا ہوگا. تو میرا دوست وسیم مجھے وہاں لے کر گیا، امانی شاہ کالونی. اب وہاں جو میں نے منظر دیکھا تو وہاں تو مطلب ایسا لگا کہ کسی اور ہی سیارے پہ آ گئے ہیں. وہ پاکستان کا ہی نہیں، علاقہ ہی نہیں ہے کوئی. وہ بہت کچے پکے گھر تھے، اکثریت کچے گھر تھے، اور بھی بازار ٹائپ کا بھی تھا، وہاں پر دکانیں بھی تھیں، اور وہاں پر مطلب جو گلیاں دیکھی میں نے، گلیوں کے اندر اتنے بچے کہ میں حیران رہ گیا. ہر گھر کا دروازہ کھل رہا ہے اور وہ بے شمار بچے ابل رہے تھے وہاں سے، یہ حال تھی. اور وہاں وہ گدھا گاڑیاں بھی کھڑی ہیں، سوزوکیاں، موٹر سائیکلیں، اور ایک عجیب سا ماحول تھا. اور سب دکانوں پہ گانے چل رہے تھے تیز آواز کے اندر، اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گالم گلوچ ہو رہی ہے اور باتیں ہو رہی ہیں تیز تیز آواز میں. ایک عجیب و غریب قسم کا ماحول تھا. بس وہ وہاں سے مجھے لگا کہ یار یہاں میں کوئی مزاحیہ کچھ لکھ سکتا ہوں. یہاں پر میں نے جو ماحول دیکھا میں خود حیران رہ گیا. اچھا، ان دنوں بلدیاتی الیکشن وغیرہ بھی چل رہے تھے وہاں حیدرآباد میں. تو ادھر وہاں پر لوگوں نے کیا کیا کہ اس علاقے کے امانی شاہ کالونی کی طرف کی بات کر رہا ہوں میں، اس علاقے کے لوگوں نے ایک توتلا آدمی تھا، اور اس کو الیکشن میں اس کو نہ جانے کیا اس کے کاغذات جمع کروائے اور اس کو الیکشن میں کھڑا کروا دیا. وہ ان کے محلے کا ہی توتلا آدمی تھا، اس کو بولنا نہیں آتا تھا، بالکل ان پڑھ آدمی، اور نہ بولنا آتا نہ کچھ. وہ توتلا تو ویسے ہی تھا، اور ویسے بھی کوئی اتنا اس کو ان پڑھ آدمی تھا. ایسی مذاق میں وہاں کے لوگوں نے اس کو الیکشن کے لیے کھڑا کروا دیا. اور وہ الیکشن میں اب وہ کیا کرنے لگے کہ جی جگہ جگہ رات میں، شام میں، دوپہر میں اپنی وہ کارنر میٹنگز کرنے لگے. تو میرا دوست اسی گڈو نے مجھے کہا یار میں تجھے ایک توتلا آدمی ہے اس کو الیکشن میں کھڑا کیا ہے، تو میں تو میرے ساتھ چل یار، اس کی تقریر سنے گا مزہ آ جائے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو ایک رات کے وقت ہم لوگ، وہ مجھے ایک جگہ لے کر گیا، وہاں بڑا مطلب گھر دونوں طرف، وہ بہت چوڑی سی گلی تھی، اور اس میں تخت بچھے ہوئے تھے، کرسیاں تھیں، اور وہاں پر تقریر ہو رہی تھی، اور ایک توتلا آدمی تقریر کر رہا تھا. اور وہ چاروں طرف گھروں کی دروازوں سے، چھتوں پر عورتیں چڑھی ہوئی وہ جھانک رہی، اور سارے لوگ ہنس رہے تھے. تو میں گیا وہاں، میں حیران رہ گیا، کیونکہ وہ جو آدمی تقریر کر رہا تھا توتلی زبان میں کر رہا تھا. تو وہاں یہ منظر دیکھا، بڑے عجیب و غریب قسم کے معاملات دیکھتا رہا. یہاں سے آنے کے بعد جب میں نے پہلی ایک کہانی لکھی، اس کا نام تھا گڑبڑ گھوٹالہ، اور وہ میں نے ایسی ایک کالونی کی لکھی، اس کالونی کا نام میں نے لکھ دیا دڑوا کالونی. بس سمجھے کہ یہ گڑبڑ گھوٹالہ جو تھی وہ دڑوا کالونی کی سب سے پہلی کہانی تھی. اور اس میں کریکٹر میں نے جو لکھنے شروع کیے تو بس وہ اپنے طرف سے، کہ ایک چچا کا کریکٹر رکھا، ایک خالو خلیفہ، ایک انگریز انکل، اور ایک شاعر کا رکھا سخن اکبر آبادی، استاد دلارے. اچھا، سبھی کے پیچھے کوئی نہ کوئی، وہ یہ نہیں کہ صرف کریکٹر تھے، بلکہ جیسے کوئی ایک دمبن آئی ہے تو اس کا ایک ہیئر ڈریسر کی دکان تھی، اس کا ہیئر ڈریسر کی دکان کا نام بھی ہوتا تھا کہ ڈسکو ہیئر ڈریسر. شرفو کونسلر تھا، وہ دودھ بیچتے تھے، وہ کونسلر بھی تھے اس کالونی کے، دڑوا کالونی کے. ایک چاچا چراندی تھے. تو وہ اس طرح سے کافی کریکٹر جمع ہوگا. ہر کریکٹر ان پڑھ تھا، بالکل جاہل جھپٹ. ان کے بولنے کا الگ سٹائل رکھا میں نے، کیونکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ کہانی جو لکھی جاتی ہے، مزاحیہ ہم نے جو بچوں کے دور میں نے پڑھی سیریز، اس سے پہلے جتنی بھی پڑھی، ان میں یہ ہوتا ہے کہ سارے کریکٹرز کی زبان جو ہوتی ہے وہ ایک ہی طرح کے ڈائلوگ لکھے جا رہے ہوتے ہیں. کہ مزاحیہ ہے تو وہ بھی اسی انداز میں بات کر رہا ہے، یہ بھی اسی انداز میں. تو میں نے اس میں یہ نہیں کیا. دڑوا کالونی میں اگر چاچا کا کریکٹر لکھا، چاچا چراندی کا، تو وہ کس انداز میں بات کرتے، تو جب چاچا کا ڈائلوگز آتے تھے تو وہ اسی انداز میں ہی بات کرتے تھے جو میں نے ان کو ڈیولپ کیا تھے ان کا کریکٹر. استاد دلارے وہ ایک الگ نوعیت کے تھے، ان کا الگ کریکٹر تھا. اسی طرح ہر کریکٹر کا الگ ہی لینگویج تھی، الگ انداز تھا،
اور جب بھی میں جس کریکٹر کا جب بھی لکھتا تھا، جو اس کے ڈائلوگ لکھتا تھا، وہ اس کے ہی انداز میں لکھتا تھا کہ جیسا وہ کریکٹر تھا. ان کے تکیہ کلام تک لکھے. چاچا چراندی کے تکیہ کلام میں نے رکھا تھا. وہ کوئی بھی جملہ کہتے تھے، کوئی بات کہتے تھے تو آخر میں کہتے تھے فالتو فنڈ میں. اور ایک جو استاد دلارے تھے، وہ ہر بات کے اندر بھوتنی کے، وہ چاہے اپنے باپ کا بھی ذکر کر رہے ہوں تو اس کو بولتے تھے بھوتنی کے میرے ابا. سخن کا الگ ہی انداز تھا. تو اس طرح سے یہ مختلف کریکٹرز کے مختلف انداز ہوتے تھے. تو میں اس کے بعد پھر میں اگلے حصے میں بتاتا ہوں.